ہاں بریلی والو، مفتی سلمان صاحب کو چھڑا لو، حقیقت بات ہے یہ۔ ایک بھائی نے میرے پاس آڈیو بھیجی جن کا نام ہے کاشف رضا۔ ہاں بھی وہ آڈیو میں آپ کو سنوانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سن کے جانا۔ بریلی سے واقعی ایک بڑا اعلان ہوا ہے، اور وہ اعلان ہوا ہے دعا کی شکل میں میرے عزیزو، اور آپ نے اس دعا پر آمین نہ کہا نا تو سمجھ لو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ایسی دعا ہے، اگر آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں بھی نکلتے ہیں نا کبھی، اس دعا کو سننے کے بعد میں میرے عزیزو مفتی سلمان اظہری کے لیے، تمام امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ اہم ہے، ضروری ہے۔ آپ اس پر آمین ضرور کہنا۔ آج میں آپ کو ہو سکتا ہے شاید کلام نہ سناؤں کیونکہ یہ دعا ہی اتنی لمبی ہے، اور مگر آپ نے اگر اس پر آمین نہ کہا تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کچھ نہیں کہا، سمجھ لیجئے۔ پہلا آپ اس دعا کو سن لیجئے۔ اس میں بریلی شریف کے اندر یا اور بھی مسلمانوں کے اندر جہاں جہاں اختلاف چل رہے ہیں میرے عزیزوں، ان کو لے کر کے کیا کیا کہا گیا، ہر ایک بات پر آپ کو آمین کہنا ہے۔ آج آپ اس دعا میں شامل ہو جائیے میرے عزیزوں، اور پھر ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا تاکہ اور بھی مسلمان زیادہ سے زیادہ اس میں شامل ہو سکے۔ ویڈیو کو چھوڑ کر جانا مت، چاہے آپ شروع کے 10-5 منٹ میں ہی دعا میں شامل ہو جائے، آگے کو چاہے نہ رہیں، لیکن آپ جب ایک بار سن لیں گے نا، چلیے میں آپ کو ڈائریکٹ سنواتا ہوں، پہلے اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ ہر بات پر، ہر جملے پر آپ کو آمین کہنا ہے۔ کس طریقے سے اس بھائی نے رو رو کر دعا کیا میرے عزیزو، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جائیں گے۔ میں نے جب یہ پہلی بار یہ دعا سنی تھی، یہ آڈیو سنی تھی، ہمارے کاشف بھائی نے ہمیں بھیجی تھی، تو میرے عزیزو میں بڑا رویا تھا، میں بہت رویا تھا عزیزو۔ آپ اس کو سن لیجئے، مفتی صاحب کے لیے دعا کرتے رہیے، لیجئے سنیے۔ میرے سرکاروں کا وسیلہ ہے میرے اللہ، بے شک، مسلمانوں کو ایک کر دے، سبحان اللہ، آمین، یا اللہ مسلمانوں کو ایک فرما دے۔ آمین، صاحب سجادہ کو، حضور احسن میاں صاحب کو، قائد ملت مولانا اسجد رضا صاحب کو، منانی میاں صاحب کو، اور دیگر اولاد اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی جتنی بھی اولادیں ہیں، شہزادگان ہیں، اللہ اگر یہ ایک منچ پر آ جائیں، ایک اعلان کر دے، اللہ فتح و نصرت اور کامیابی اور سربلندی ہندوستان کی سرزمین پر مل جائے گی۔ بے شک، سبحان اللہ، مولا انہیں ایک کر دے یا اللہ، ایک منچ پر بیٹھ کر یہ لوگ دکھا دے کہ دیکھو ہم نبی کے نام پر ایک ہیں۔ یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ تو راضی ہو جا مولا۔ یہ گروپ کے اندر ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں اللہ، تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے اللہ۔ ہماری مساجد لٹ رہی ہے، بے شک، ہمارے مدارس ختم ہو رہے ہیں مولا، ہماری جانوں پر مقدمے ہو رہے ہیں مولا، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں مولا، مگر یہ پرانے ضوابط چلا نہیں آ رہے ہیں۔ یا اللہ، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، آمین، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہ منظم سازش کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ توقیر میاں کی کمر کو توڑ دے اور ہم لوگ لڑتے رہ جائیں، ایک اور بولنے والا ہمارے بیچ سے ختم ہو جائے۔ جیسے باہوبلی کہہ کے عتیق احمد ہلدوانی کے اندر 5 دکھا، ارے مسلمانوں تم سے نہیں، تم سے کیا امید، تم تو اذان ہوتی ہے تو تم ڈی جے میں ناچتے ہو، تم سے کیا امید۔ اللہ، اگر آج ہمارے علماء جاگ جائے، خاندان اعلی حضرت ہی جاگ جائے، بے شک، بے شک، عدنان میاں صاحب اگر میری آواز سنے، ان تک کلپ پہنچائی جائے حضور کہ آپ توقیر میاں صاحب کے ساتھ چلے جائیں، قائد ملت صاحب آپ توقیر میاں صاحب یا توقیر میاں صاحب آپ کی آ جائے، سارے افراتفری کے ماحول کو ختم کر دے مولا۔ خاندان اعلی حضرت میں اتفاق دے دے اللہ، یا اللہ مظلوم مسلمان بریلی کے نہتے مسلمان مولا، ہمارے کاروبار لٹ رہے ہیں اللہ، ہماری اولادیں، ہماری عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں مولا۔ اللہ تجھے وسیلہ ہے، تیرے پیارے محبوب دالے غیوب منزہ عین الغیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مولا،
جو لوگ مذہب اسلام کے لیے بول رہے ہیں مولا ان کی خیر فرما، جو نہیں بول رہے مولا انہیں بولنا نصیب فرما۔ کب آمین۔ بولیں گے صاحب سجادہ تک اگر میری بات جا رہی ہے؟ میں ان کے تلووں کو بوسہ دے کر کہنا چاہتا ہوں حضور بول دو ضرور، آپ کی تو عمر ہو گئی ہے حضور، اللہ اللہ، نسلوں کا کیا ہوگا، مسلمان نسلوں کا کیا ہوگا؟ سرکار کرم کر دو، کرم کر دو قائد ملت صاحب، ہم آپ کی جوتیوں کی دھول ہے حضور، آپ تاج الشریعہ کے بیٹے ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس مریدین ہے، آپ کے پاس محبت کرنے والوں کی جماعت ہے، حکومت ہل جائے گی سرکار۔ مفتی اعظم کی آپ کو وہ ادا یاد ہونا چاہیے کہ ایک اشارے سے حکومت کو پلٹ دیا تھا، آپ انہی کی اولاد ہو۔ بے شک، ارے آپ کو ہم کیا بتائیں گے سرکار، آپ کو ہم کیا بتائیں گے؟ اے خاندان اعلیٰ حضرت، ہم تو آپ کی چوکھٹ کے غلام ہیں، بے شک، آج ہمیں بولنا پڑ رہا ہے، علماء جیلوں میں جا رہے ہیں، آپ نہیں بول رہے، نبی کو کہا جا رہا ہے محمد تیرے باپ کا نام، اللہ، آپ نہیں بول رہے، مدارس گر رہی ہیں آپ نہیں بول رہے، مساجد گر رہے ہیں آپ نہیں بول رہے، کیا انتظار کر رہے ہیں سرکار؟ یہ تو بتا دو۔ ارے سرکار آپ تو نمازی بھی ہو، آپ تو آل رضا ہو، اور آپ تو آل رضا ہو، محررہ والے تو اولاد غوث اعظم ہے، بے شک، اولاد رسول ہے، اگر وہاں سے بھی کوئی نہیں بول رہا ہے، اگر وہ بریلی کو بلا لے، اگر وہ بریلی کو بلا لے، بدائیوں کو بلا لے، جو محررہ والے کہتے ہیں یہ ہماری ٹکسال کے سکے ہیں، ان کو ہم نے بنایا ہے، مدرسہ کو ہم نے بنایا ہے، ارے حضور پورا ہندوستان لٹ رہا ہے، کیا محررہ مطہرہ کے جتنے مزارات ہیں، گنبد کے اندر جو مزارات ہیں، 7 کتب ہیں، کیا ان پر، کیا بریلی کے 2 مجدد ہیں ان پر کیا بلڈوزر چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو سرکار؟ کیا آپ کا کلیجہ تب ٹھنڈا ہوگا؟ اڑا دو، لگا دو پھانسی پر ہمیں، کھلا ہمیں پھانسی دے دو، صاحب سجادہ ہمیں پھانسی دے دو، قائد ملت ہمیں پھانسی دے دو، منانی میاں حضور ہمیں پھانسی دے دو، ارے مودی اور یوگی پھانسی دے، ہمیں ان کی پھانسی نہیں چاہیے، صاحب سجادہ ہمیں آپ کے در کی غلامی چاہیے، پھانسی دے دو، اور ہم جیسے بہت سارے پھانسی پہ چڑھنے والے غلام ہیں، پھانسی دے دو سرکار، محررہ شریف والوں ہم آپ کے غلام ہیں، پھانسی دے دو، غازی ثقلینی سرکار، غازی ثقلینی سرکار ہمیں بھی تم سے ہے پیار، اے ثقلین میاں کے نونہال، اے ان کے سجادہ تم کہاں ہو؟ تمہارے پاس لاکھوں لوگ ہیں، کہاں ہو ناموس رسالت پر؟ اے خانقاہ نیازیہ والے شبو میاں، آپ بھی چراغاں کراتے ہو، انٹرنیشنل کھلاڑی بلاتے ہو، استادوں کو بلاتے ہو، قوالی کرواتے ہو، ساری باتیں کرواتے ہو، ارے نبی کے نام پر کچھ تو بولو، بے شک، تمہیں ایک دوسرے کو فون کر لو کہ بھائی ملک کے حالات یہ ہیں، توقیر میاں کو بعد میں لانا، پہلے تم آ جاؤ، تم تو بہت بلند ہو، تم تو گدی نشین ہو بھائی، بے شک، تمہارے پاس عہدے ہیں، جی، اللہ یہ اللہ رحم، ہمارے بہتے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھ لے اللہ، بے شک، گنبد رضا پر سب کچھ قربان، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، انشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کے سلام سے چھیڑ چھاڑ ہو جائے تو تم خواجہ صاحب کیا جا کر لڑائی لڑ لو رضویوں، اے میرے رضوی بھائیوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ سلام کے لیے تم لڑتے ہو یار، اور جس کے اوپر لکھا گیا ہے اس پہ گالیاں دی جا رہی ہے، قانون نہیں بنانے کی مانگ کرتے لوگ، اپنی زمین کے لیے 7-8 مہینے تک سردی میں، گرمی میں، برسات میں بیٹھ جاتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، مگر مسلمان اپنے آقا علیہ السلام کے لیے دھرنا نہیں دے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اپنے اپنے اے سیوں میں بیٹھے رہے، ہم غلاموں کو اجازت دے دیں، کیونکہ آپ کے بینر کے نیچے ہی پبلک کچھ کر سکتی ہے، ورنہ پبلک ایسے ہی مرتی رہے گی، تڑپتی رہے گی۔ یاد رکھیے حضرت لوگ، گدی نشین لوگ
याद रखें कि आप लोग हमारे आका हैं। हम आपकी तलवार से अपने गर्दन को लिख के देंगे हम कि आप जब चाहें जहां चाहें हमारे सर को तन से जुदा कर दें। जितने लोग सज्जादा नशीन हैं जहां जहां के, लेकिन कुछ बोलिए हजरत, आप लोग एक हो जाइए, ये वीडियो वायरल करें और इतनी वायरल करें कि हर हजरत के पास जाना चाहिए, वो सुने और ये ना कहे कि हिकमत अमली है, हिकमत अमली है, हिकमत अमली है। अब हिकमत अमली का काम नहीं है। बदर के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी रात अल्लाह से दुआएं की थी और फिर उसके बाद सुबह कमांडर की तरह आगे आए थे और जंग के मैदान में आए थे सहाबा के साथ। इतने बड़े लश्कर के सामने आ गए थे, टकराए थे, जंग हुई थी, जंग बदर में अल्लाह की मदद आई थी। तो दुआ के साथ साथ रसूल अल्लाह की तरह इमाम भी बनिए हजरत। मैदान में भी आइए, मैदान में भी आइए और एक हो जाइए और हमें मार दीजिए। हमारी जान आपकी है, मार दीजिए आप। मोदी और योगी बुलडोजर चलाएंगे तो हमें बहुत नाज होगा कि हमारे खानवादा रज़विया के, महारारा मुकद्दसा के, अमीन मिल्लत, नजीब मिल्लत और बदायूं शरीफ के साहिब सज्जादा, कालबी शरीफ, बिलग्राम शरीफ के साहिब सज्जादा, ये सभी लोग हमारे घरों पर बिल्डोजर चला दें, बरेली वालों को पर बिल्डोजर चलवा दें और ना दे साथ तौकीर मियाँ को भी जेल भिजवाएं। कुछ हो, ये हमारा कायद नहीं है, तौकीर भी नहीं है, पोर भी नहीं है, और भी नहीं है, कोई नहीं है हमारा। बस हम एक दूसरे को बुरा कहते कहते अपनी कमियां गिनते गिनते थकते नहीं, एक दूसरे को पर इल्जाम लगाते हैं। अरे रसूल अल्लाह के नाम पर तो एक हो जाना चाहिए। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब की 2 साल की जेल की मुद्दत कम नहीं होती है, तड़प जाना चाहिए। उनका कसूर क्या है? अगर इसकी जगह पर कायदे मिल्लत मौलाना असजद रज़ा साहब होते तो क्या होता? क्या ऐसे ही इंतजार और सब्र होता? क्या साहिब सज्जादा मौलाना सुभान रजा साहब या अमीने मिल्लत या नजीब मिल्लत, ये तमाम मिल्लत लोग अगर जेल में चले जाते तो क्या होता? क्या सब्र होता? क्या इनके मुरीदीन नहीं निकलते? जिस तरह से साहिब सज्जादा के लिए निकलना चाहिए, महारारा मुताहरा के हों, चाहे बरेली के हों या कहीं और मुकद्दस अजीम बारगाह के सज्जादा है, इनके लिए भी निकलना चाहिए। और जो आम मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब है, मैं तो आम ही कहूंगा, जबकि वो आम नहीं है, वो भी पीरे तरीकत है। और वो ऐसे पीरे तरीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला के कुदसी कहते होंगे कि देखो पीर हो तो कमर गनी उस्मानी जैसा हो। सुभान अल्लाह। अब आप लोग खुद फैसला करें, जल्द करें। फैसला करें। इस भाई ने जितनी भी बातें कही हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब दिल को चीरती हुई गई हैं मेरे अज़ीज़ों। सारे जो इख्तलाफ़ चल रहे हैं मेरे अज़ीज़ों, सब कुछ ख़त्म करते हुए देखें कि अभी क्या हाल बना हुआ है देश का, क्या हालात हैं, किसी एक कम्युनिटी को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर। फ़िलहाल मुसलमानों सुधर जाओ, नमाज़ों से दिल लगा लो, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत कर लो। उनकी प्यारी सुन्नत को नालियों में नौजवान बहा रहा है, फिर कहते हैं कि हम आज परेशान क्यों हैं। नबी की प्यारी सुन्नत है ये दाढ़ी मुबारक मेरे अजीज़। अब इसकी नीयत तो करके देखें इंशाल्लाह, उसके बाद में कितनी बरकतें मिलेंगी आपसे संभाल ही नहीं जाएंगे। रोज़ाना इस बात को मैं बताता हूँ। फ़िलहाल आपको मैंने ये ऑडियो सुनवाई है, इसमें भाई ने बहुत अच्छी बातें की हैं, और हो सके तो इस वीडियो को, हमारी इस ऑडियो को बरेली शरीफ के हर उस इंसान तक पहुंचा दीजिए मेरे अजीज़ों, ताकि वो लोग फिर आगे उन बड़ी बड़ी हस्तियों तक इस ऑडियो को पहुंचा दें जिनके बारे में जिक्र किया गया है। आप सब समझ गए होंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब आमीन आपने कहा होगा इस पर। मैं आज कलाम नहीं पढ़ पाता, लेकिन बस 2 शेर पढ़ रहा हूँ मेरे अजीज़ों। अगर पसंद आए तो दुआओं से नवाजना, ठीक है इंशाअल्लाह। सुनिए और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा।
اللہ 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 چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 اللہ۔ تو میرے عزیزو بس دعا کرے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے، مولانا قمر غنی عثمانی کے لیے، اور جتنے بھی یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں مولا، تو اپنے حبیب کے صدقے میں نے ایک کر دے مولا، اور یہ حکم دے تو پھر ہم سنویدھان کے دائرے میں رہ کر پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں، تاکہ مفتی صاحب کو جلد سے جلد رہائی ملے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔